بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قحط سالی میں اپنے آپ پر گوشت کھانا اس وقت تک حرام کر لیا تھا جب تک کہ عام لوگ گوشت کھانے کے قابل نہ ہو جاتے۔ ان دنوں ان کے بیٹے عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیڑ یا بکری کا ایک چھوٹا بچہ تھا، تو انہوں نے اسے ذبح کر کے پکنے کے لیے تندور پر رکھ دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گوشت بھننے کی خوشبو محسوس کی تو اس خوشبو کی سمت اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چل دیے اور کہنے لگے، میرا خیال نہیں ہے کہ میرے اہل خانہ میں سے کسی نے جرأت کی ہو۔ پھر اپنے غلام اسلم سے کہا، جاؤ اور دیکھو کہ گوشت بھننے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جا کر دیکھا تو آپ کے بیٹے عبیداللہ رضی اللہ عنہ کے تنور سے خوشبو آ رہی تھی۔ اسلم کو دیکھ کر سید عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے راز پر پردہ ڈالیں، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اسلم کہنے لگے، ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ امیر المومنین نے مجھے اس یقین پر بھیجا ہے کہ میں ان سے جا کر غلط بیانی نہیں کروں گا۔ پھر خود ہی سید عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے تندور سے نکالا اور جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا اور معذرت کی کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ نے اپنے آپ پر تب تک گوشت حرام قرار دیا ہوا ہے جب تک کہ رعایا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہو جاتی۔ پھر سید عبیداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بھیڑ یا بکری کا یہ بچہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے خریدا تھا، لیکن مجھے گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو میں نے اسے ذبح کر لیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مدینہ میں قحط کی وجہ سے غلہ مہنگا ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ جو کا آٹا استعمال کرنے لگے، جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ نے گڑگڑانا شروع کر دیا، تو آپ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، جب تک تمام مسلمان خوشحال نہیں ہو جاتے اس وقت تک تیرے لیے میرے پاس وہی کچھ ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عام الرمادہ یعنی قحط سالی والے سال جو تمام دنیاوی مصیبتوں میں سے سخت مصیبت والا سال تھا، اس سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیہاتیوں کو اونٹ، گندم، تیل اور ضروریات زندگی کی تمام اشیاء دے کر ان کی بھرپور مدد کی۔ جب ضروریات زندگی کی تمام اشیاء ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور یوں دعا کی، اے اللہ، ان کا رزق پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دے، یعنی رحمت کی خوب بارش برسا تاکہ کھیتوں کھلیاں اور پہاڑوں کی چوٹیاں سرسبز و شاداب ہو کر لہلہانے لگیں، کیونکہ عام دیہاتی لوگوں کی گزر بسر اور نظام معیشت اونٹ بکریاں چرانا یا گلہ بانی تھا۔ جب پہاڑ سرسبز و شاداب ہو جائیں گے تو ان کے جانور خوب چریں گے اور ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے اور یوں ان کی معاشی حالت جلد ہی بہتر ہو جائے گی۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کی اور تمام مسلمانوں کی دعا قبول کی اور دوران بارش حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمانے لگے، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات نہ دیتا تو میں مسلمانوں کے گھروں میں سے کسی بھی صاحب استطاعت گھر کو صرف اس اہل خانہ ہی پر مشتمل نہ چھوڑتا، بلکہ ان کی تعداد کے تناسب سے اتنے ہی غریب و مسکین اور لاچار مسلمانوں کو ان کے ساتھ کھانے پینے میں شامل کر دیتا، کیونکہ جو کھانا ایک آدمی کو اچھی طرح کفایت کرتا ہے، اگر اسے دو آدمیوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ دونوں بوجہ بھوک کے کبھی ہلاک نہیں ہوں گے۔
सिक्का ताबी जराद बिन तारिक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के पास मौजूद था कि इनके पास बनु तमीम का एक मजबूत व तवाना आदमी आया, गो कि वो अपनी कौम का सरदार हो। अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं और मेरे अहलो अयाल कहत साली की वजह से तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने हाथ पर हाथ मारा और इसका जुमला दोहराते हुए कहा, मैं और मेरे अहलो अयाल तबाह व बर्बाद हो गए। फिर आपकी आंखें चलक पड़ी, गोया के मशकीज़े का मुंह खोल दिया गया हो। फिर इस शख्स से कहा, अगर तू मुझे और मेरी छोटी बहन को देखता कि जब हम दोनों अपने वालिदैन के ऊँट चराने जाया करते थे, सुबह नाश्ते में हमें हमारी माँ अंदराइन के पिसे हुए फल से एक एक मुट्ठी खुश्क सफूफ देती थी। रात को वो अपनी चादर हम पर डाल देती और हम इसके नीचे आराम करते, और जब सूरज तुलू होता तो वो चादर मैं अपनी बहन को दे देता और मैं खुद बिना कमीज़ पहने ऊँट चराने इसके साथ निकल जाता था। तो जब हम अपनी माँ के पास वापस आते तो इसने इसी पिसे हुए अंदराइन आटे और घी से हमारे खाने के लिए हलवा नुमा कोई चीज़ तैयार की होती थी और हम इसे बतूर शाम का खाना खा लेते थे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, हाय इस वक्त की भूख और आज ये खुशहाली। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, इस शख्स को सदक़े के जानवरों में से भेड़ बकरियों का चौथा हिस्सा और जानवरों के वो बच्चे जो अपने वालिदैन से पीछे हो जाएं दे दीजिए। रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, इन जानवरों के साथ वो भेड़ें या बकरियां भी निकल गई जो दूसरी भेड़ों या बकरियों के बच्चों को भी दूध पिलाती थीं, और मैंने किसी से हसद नहीं किया सिवाय इस तमीमी शख्स के।